صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہنسنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ و قبر کی یاد۔ السلام علیکم دوستو، خیریت سے ہیں؟ طبیعت صحیح ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیریت و عافیت سے ہوں گے، انشاءاللہ خوش ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم فضائل اعمال کی روزانہ پہ تعلیم کرتے ہیں، اور فضائل اعمال کے اندر بھی حکایت صحابہ سے پڑھ رہے ہیں، جس کا باب دوم چل رہا ہے۔ میرے جتنے بھی سبسکرائبرز ابھی جو نئے جوائن کیے ہیں، ان سب سے میں عرض کروں گا کہ میری پرانی ویڈیوز بھی دیکھ لیں، تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ صحابہ کی زندگی کیسی گزرتی تھی۔ بہت سارے واقعات پیچھے گزر چکے ہیں، اور بھی آگے انشاءاللہ آ رہے ہیں۔ فضائل اعمال کی پوری سیریز چل رہی ہے، تو زیادہ وقت نہیں لیں گے، آپ کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ لیکن یہ واقعہ سننے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اس کو غور سے سنیے گا۔ اس میں قبر کے بارے میں بھی بتلایا جا رہا ہے، تو غور سے سنیے گا تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو۔ اکثر لوگوں کو میں نے اس واقعے کو پڑھنے کے بعد روتے ہوئے، ہچکیوں سبکیوں سے روتے ہوئے دیکھا ہے، تو غور سے سنیے گا۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز کے لیے تشریف لائے تو ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ کھلا کر ہنس رہی تھی، اور ہنسی کی وجہ سے دانت کھل رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر موت کو کثرت سے یاد کیا کرو تو جو حالت میں دیکھ رہا ہوں وہ پیدا نہ ہو، لہٰذا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ یہ آواز نہ دیتی ہو کہ میں بیگانگی کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، مٹی کا گھر ہوں، کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب کوئی مومن قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہے، بہت اچھا کیا تو آ گیا۔ جتنے آدمی زمین پر چلتے تھے تو ان سب میں مجھے زیادہ پسند تھا، آج جب تو میرے پاس آیا ہے تو میرے بہترین سلوک کو دیکھے گا۔ اس کے بعد وہ قبر جہاں تک مردے کی نظر پہنچ سکے وہاں تک وسیع ہو جاتی ہے، اور ایک دروازہ اس میں جنت کا کھل جاتا ہے، جس سے وہاں کی ہوا اور خوشبوئیں اس کو آتی رہتی ہیں۔ اور جب کوئی بد کردار قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہے۔ اللہ ہم سب کی اس کی حفاظت فرمائے۔ برا کیا جو تو آیا، زمین پر جتنے آدمی چلتے تھے ان سب میں تجھ ہی سے مجھے زیادہ نفرت تھی، آج جب تو میرے حوالے ہوا ہے تو میرے برتاؤ کو بھی دیکھ لے گا۔ اس کے بعد وہ اس طرح اس کو دباتی ہے کہ پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اور 70 اژدھے اس پر ایسے مسلط ہو جاتے ہیں کہ اگر ایک بھی زمین پر پھونکار مارے تو اس کے اثر سے زمین پر گھاس تک باقی نہ رہے، وہ اس کو قیامت تک ڈستے رہتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ فائدے میں شیخ لکھتے ہیں، اللہ کا خوف بڑی ضروری اور اہم چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کسی گہری سوچ میں رہتے تھے، اور موت کا یاد کرنا اس کے لیے مفید ہے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ ارشاد فرمایا، کبھی کبھی موت کو یاد کرتے رہنا بہت ہی ضروری اور مفید ہے۔ بس بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری یوٹیوب فیملی، جیسا کہ آپ نے یہ واقعہ پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی، تو میرے پیارے دوستوں بزرگوں، اللہ ہم سب کی اس قبر میں جو عذاب والے معاملات ہیں، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، اور جتنی بھی خوشخبریاں ہیں اللہ ہم سب کو وہ عطا فرمائیں۔ ہم بھی جب قبر میں جائیں تو ہمارے لیے بھی مبارکباد ہو، ہمارے لیے بھی جنت کی کھڑکی کھل جائے۔ اللہ کرے اللہ ہم سے راضی ہوں، جب ہمارا موت کا وقت آئے تو اللہ بھی راضی ہوں، اللہ کے نبی بھی خوش ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اچھا، مجھے آپ سب سے ایک گزارش یہ بھی کرنی تھی، جیسا کہ ہم یہاں پہ واقعات پڑھتے ہیں تو ہم اس بات کا دھیان ضرور رکھیں کہ جب اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہم سب پہ واجب ہے۔ جیسے اللہ کے نبی کا نام آیا، آپ سنا، فوراً درود شریف پڑھ لیا کریں، بھلے ایک دفعہ پڑھیں لیکن لازمی ایک دفعہ پڑھیں۔ بار بار پڑھ لیں گے، بار بار نام آنے پر، تو اور زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اس کی بھی آپ اہتمام کریے گا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو لائک، کمنٹ، سبسکرائب کر دیجیے گا۔
ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر، جس میں ہم پڑھیں گے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نفاق کا ڈر۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔